السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، ہم میں سے ہر بچہ، ہر جوان اور بہت سارے عمر دراز لوگ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو بہت ساری چیزیں بھیجتے ہیں، کبھی کوئی تصویر، کبھی کوئی آڈیو کلپ، کبھی کوئی ویڈیو کلپ اور کبھی کوئی میسج بھیجتے ہیں، اور یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو کچھ ایسی چیزیں بھیجتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتی، نہ اخلاقی اعتبار سے اور نہ شرعی اعتبار سے، اور نہ ہی دونوں کے تعلق کے اعتبار سے۔ میں شکیل احمد آپ کو تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب رکھا جا رہا ہے، اور اس دن جب کہ قیامت کے میدان میں سارے انسان جمع ہوں گے، اس دن ہر ایک شعر کے بارے میں، ہر اس حرکت کے بارے میں جو ہمارے انگلی نے کی ہے، ہر اس ٹچ کے بارے میں جو ہم نے اپنے اسکرین کو کیا ہے، پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، اور نہایت سختی کے ساتھ سوال کیا جائے گا۔ اس دن ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اگر ہم نے کسی کو گانے بھیجے، اس دن جواب کیا ہوگا؟ اگر ہم نے کسی کو ایسی ویڈیو بھیج دی جس میں کسی غیر محرم کی تصویر تھی، اگر ہم نے کسی کو کوئی ایسی چیز بھیج دی جو مناسب نہیں تھی، ہم نے کسی کو گندی ویڈیو بھیج دی، ہم نے کسی کو گندی تصویر بھیج دی، اس دن جس دن سارے انسان جمع ہوں گے اور اللہ پوچھ رہے ہوں گے اور بندے بگلے جھانک رہے ہوں گے، اس دن ہمارا جواب کیا ہوگا؟ سو یاد رکھا جائے کہ سوشل میڈیا کا عام ہو جانا اور انٹرنیٹ کا فری ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، بلکہ پوچھا تو ضرور جائے گا، اور نہایت سختی کے ساتھ پوچھا جائے گا، اور اس وقت شاید ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم یہاں پر کسی کو کوئی چیز بھیج رہے ہیں، کسی کو کوئی تصویر بھیج رہے ہیں، کوئی ویڈیو کلپ یا کوئی آڈیو کلپ کسی کو بھیج رہے ہیں، تو شیئر کے بٹن ٹچ کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے دل پہ بٹھایا جائے کہ کیا ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس چیز کے بارے میں کوئی عذر پیش کر سکیں گے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا بوجھ تو ہم پر ہو ہی، اور پھر اوپر سے ہم دوسرے کا بوجھ بھی اٹھا لیں، کیونکہ اگر ہم نے کسی کو کوئی گندی چیز بھیج دی اور اس نے اس گندی چیز کو دیکھ لیا اور پھر وہ اس میں مبتلا ہو گیا، یا وہ میرا بھیجا ہوا گانا سن کر گانے کا شوقین ہو گیا، یا وہ ایک میری چھوٹی سی کلپ دیکھ کر پوری ہی فلم دیکھنے لگا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا گناہ ہمارے کاندھے پر ہوگا، اور پھر بات وہی ہوگی جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ضرور بھی ضرور وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ دوسرے کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ اللہ پر بہتان باندھا کرتے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا بوجھ تو ہم پر ہو ہی، اور پھر اوپر سے دوسرے کا بھی بوجھ ہم پر آ جائے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اگر دوسرے نے کوئی گانا سن لیا؟ ہم گانا سن رہے ہیں، یہ تو ایک گناہ ہے، ہم فلم دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک گناہ ہے، ہم غیر مناسب چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک گناہ ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز دوسرے کو بھی بھیجیں؟ اگر دوسرے نے کوئی گانا سن لیا تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ اگر میری بھیجی ہوئی ویڈیو کلپ دیکھ کر کوئی شخص پوری فلم دیکھنے لگا تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نقصان اور گھاٹے میں ہی رہے۔ یہ بات میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اس شخص سے مخاطب ہوں جو دوسرے کو کوئی چیز بھیجنے سے پہلے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، بس اپنے موبائل میں آئی ہوئی چیز کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔
اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے موبائل میں گھنٹے کے وقت کوئی گانا سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہم انہیں کال کریں تو رنگ کے بجائے ہمیں ایک گانا سننے کو ملتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے۔ گانے تو وہ سن بھی نہیں پا رہے ہیں، گانے تو فون کرنے والا سن رہا ہے۔ تو اگر گانا فون کرنے والا سن رہا ہے تو اس شخص کا اس میں کیا فائدہ ہے جس نے اس گانے کو سیٹ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے کا بھی بوجھ اپنے کاندھے پہ لے رہا ہے، اور وہ گھاٹے میں ہی نہیں بلکہ وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے کاندھے کو ہلکے فرمائے۔ تو لازم ہے اے میرے بھائی اور لازم ہے اے میری بہن، ہم کسی کو کوئی چیز بھیجنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیں کہ کیا ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس چیز کے بارے میں کوئی عذر پیش کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر ہم اللہ کی عدالت میں اس چیز کے بارے میں کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح بھیجا تھا، ہم نے صحیح کیا تھا، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس چیزوں سے پرہیز کیا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم نیکیاں جمع کریں، اس لیے نہیں کہ ہم گناہ جمع کریں، وہ بھی دوسرے کا۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم اپنے تھیلے میں دوسرے کے گناہ جمع کرتے چلے جائیں؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ لازم ہے کہ ہم سے یہ حماقت سرزد نہ ہونے پائے۔ سو آئیے عہد کرتے ہیں عہد، انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ نہ تو ہم اپنا بوجھ بہت زیادہ بھاری کریں گے اور نہ ہی ہم دوسرے کے بوجھ اٹھانے والے بنیں گے۔